ناظرین، آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد انصر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ پروگرام آپ کی فیڈ بیک اور آپ کے بہت سارے سوالوں کے سبب سے جو ہے وہ بہت سراہا جا رہا ہے۔ ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں، اور آپ کے یہ سوالات جو ہیں وہ ہماری بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور جس طرح کے آپ کی فیڈ بیک آ رہی ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر جو ہے یہ گفتگو علمی بنیادوں پہ اور پھر تعلیمی بنیادوں پہ اور آپ کے لیے روحانی بنیادوں پہ کس قدر معمد و معاون ثابت ہو رہی ہے۔ ہم اس بات کے لیے خدائے ذوالجلال کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے بھی کہ آپ اپنی روز بروز کی جو فیڈ بیک ہے ہمیں بھیج رہے ہیں، اپنی آراء سے ہمیں جو ہے وہ مطلع کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس پروگرام میں آپ اپنے سوالات ضرور بھیجیے، کیونکہ بائبل کا خدا کسی بھی معاملے میں آپ کو کنفیوز نہیں دیکھنا چاہتا۔ بائبل کا خدا کسی بھی سوال پہ آپ کو کوئی قدغن نہیں لگاتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ ہی کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہم اس پروگرام میں موجود ہیں، آپ کے اپنے پروگرام سوال آپ کا میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء المسیح اپالوجسٹ ہیں، اور ملک گیر اپالوجیٹکس کانفرنسز میں اور مختلف سیمینارز میں بلائے جاتے ہیں بطور مہمان سکالرز۔ انہوں نے بہت سارے ان کیمرہ ڈیبیٹ سیشنز بھی کیے ہیں تقابل ادیان کے موضوع پہ، اور مختلف حوالوں سے جو بائبل پہ کرٹیسزم کی گئی ہے اس حوالہ سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سمجھ کی بات، تفہیم کی بات امن سے اور ہم آہنگی سے بھی ہو سکتی ہے، نتیجہ خیز بھی ہو سکتی ہے۔ جناب ضیاء المسیح، آپ کو خوش آمدید، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بہت سی علمی گفتگو اور تعلیمی حوالے سے اور روحانی حوالے سے بہت مدد فراہم کر رہے ہیں، اور جس قدر ناظرین آپ کو سراہ رہے ہیں، ہم اس بات کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ ضیاء المسیح صاحب، آج ہم جو سوالات کر رہے ہیں پروگرام میں وہ براہ راست مسیح کی پیدائش سے ہیں، اور آپ سے جو ہے گزارش کی جائے گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس طرح اس حوالے سے کافی جو ہے وہ معاونت کریں گے۔ مقدسہ مریم کے حوالے سے ہمارے ناظرین نے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ریلیشن شپ کے حوالے سے سوال بھیجا ہے، اور اس حوالے سے کہ کیا مقدس یوسف اور مقدسہ مریم منگنی کے بعد ہی سے شوہر اور بیوی کہلانے لگے تھے؟ ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں ایک خوبصورت سوال کے لیے، جو یقیناً بہت سے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کا موقع دے گا کہ متی کی انجیل میں جب یہ لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، یعنی کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ انہی آیات کو جی بالکل اسی حوالہ سے ہے کہ وہ منگنی کے فوراً بعد وہ شوہر اور بیوی کے طور پہ۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو منگنی کے بعد، یعنی کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی بالکل، یہ ایک جنرل سی بات ہے۔ جی بالکل، چونکہ ہمارے معاشرے میں منگنی کو کوئی اس قدر پکا رشتہ یا کوئی ایسا بندھن نہیں سمجھا جاتا، بلکہ آج کل ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ منگنی دراصل ایک دوسرے کو جانچنے اور پرکھنے کا وقت ہے کہ کیا ہم شادی کے لیے سوٹیبل ہیں، دونوں جو کپل ہیں یا دونوں خاندان ہیں۔ مغربی معاشروں میں تو خیر وہ ڈیٹ کا اور پھر منگنی کا، لیکن جو ہمارے معاشرے میں جو بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی رسم و رواج میں جو منگنی ہے جی اس کو قریب قریب نکاح جتنا پکا رشتہ تصور کیا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا۔ اچھا، اور وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جب کسی کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ دراصل اس کی ہو گئی، وہ اس کی بیوی ہو گئی، وہ اس کا شوہر ہو گیا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو کہا کہ اس کے شوہر یوسف نے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیوی کہا مقدسہ مریم کو یوسف کی، تو وہ فرشتے نے یہاں پر کہا ہے۔ ہاں، تو متی کی انجیل میں سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، آئے یوسف ابن داؤد،
اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، یعنی کہ جو خدا کا فرشتہ ہے وہ بھی اس کو بطور بیوی کے طور پہ لے رہا ہے، اور آپ یہ بات کریں۔ لیکن آئیں میں آپ کو عہد عتیق میں سے کچھ جو مثالیں ہیں وہ آپ کو دوں گا، جس سے آپ اس بات کو مزید سمجھ جائیں گے کہ ہاں ایسا ہی تھا کہ وہ منگنی کے بعد اس کو ایک پکا قانونی رشتہ سمجھتے تھے اور اس کو نکاح کے برابر وہ جانتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقدس یعقوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے ماموں، جو ان کا ماموں لابن تھا، اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی جی، لیکن اور ایک لمبا عرصہ اس نے جو خدمت گزاری کا جو ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ کیا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے پیدائش 29 باب اور اس کی 12 آیت لکھا ہے، اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اب یہاں پر جو لابن تھا اس کی بیٹی کی منگنی یعقوب کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو کیا یہاں پہ منگنی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس متن میں جو آپ بول رہے ہیں؟ ہاں، ان کی منگنی ہو چکی تھی، ان کا نسبت طے پا چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اوکے، رخصتی تھی، آپ سمجھیں گے بات، ٹھیک ہے، کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی نسبت طے پا چکی تھی، کمٹمنٹ ہو چکی تھی۔ اس کے ماموں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تیری بیوی ہوگی لیکن تو بکریاں میری تجھے 7 سال اور چرانی پڑیں گی۔ لہٰذا جب اس نے وہ بھی کام کر لیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ بھی عرصہ پورا ہو گیا، اب میری بیوی مجھے، حالانکہ ابھی نسبت ہوئی۔ تو ایک اور مثال میں استثناء کی کتاب میں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا، 22 باب اور 22 سے لے کر 24، اور یہاں پر شوہر والی عورت اگر کی جو زنا کی سزا ہے اور جو نسبت یا منگنی والی لڑکی ہے اس کی جو زنا کی سزا ہے وہ ایک جیسی بتائی گئی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں۔ آگے کچھ چھوڑ کے آگے پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو، کچھ میں چھوڑ رہا ہوں، سنسار کر دینا۔ آگے لکھا ہے مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نسبت پا چکی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ کسی نے صحبت کی تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ اس لیے مرد کو سزا دی جائے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم نے دیکھا کہ منگنی یہودیوں میں ایسا پکا رشتہ تھا جیسے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو ہے کہ وہ نکاح جو ہے رخصتی سے پہلے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور رخصتی کا جو عمل ہے وہ بعد میں طے پاتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل اسی طرح ہے۔ لیکن اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجابی معاشرے میں بھی منگنی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور آپ نے اس پر پنجابی فلمیں تو دیکھی ہوں گی، منگ جٹ دی، اور آپ کو پتہ ہے کتنی لڑائیاں، یعنی کہ اہمیت تو دی جاتی ہے، کمٹمنٹ اور نسبت کی حد تک تو دی جاتی ہے، لیکن وہ جو بیوی اور وہ سارا یہ چیزیں ذرا تھوڑی کلیئر کرنے کی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عہد عتیق کے مطابق بھی، اور فرشتے نے بھی اسے بالکل یہی آ کر کہا کہ دوسرے لفظوں میں جو یہودی معاشرہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ منگنی جو تھی وہ شادی کے برابر ایک درجہ تھی، جو دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی نسبت کے بعد درجہ دیتا تھا، رخصتی باقی رہ جاتی تھی باقی۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہودی معاشرہ جو تھا ان کے رسم و رواج میں یہ بات شامل تھی کہ جب منگنی طے پا جاتی تھی تو عام طور پہ یہ بات جو تھی وہ 1 سال کے لیے لڑکے کو جو تھا مہلت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک کمرہ یا گھر بنائے، تاکہ جب رخصتی ہو وہ اپنی بیوی کو لے کے جائے تو وہ اس کو اس گھر میں جو ہے وہ سہولت، تحفظ اور نیا طرز زندگی، خاندانی زندگی کا جو ہے وہ احساس دے سکے۔ اور یہاں پہ جو جیسے ضیاء مسیح صاحب نے بھی بات کی ہے کہ خدا کا کلام بھی جو ہے وہ اس حوالے سے پورے طور پہ منگنی جو 2 افراد کے درمیان طے پا جاتی ہے، لڑکی اور لڑکی کے درمیان، تو ان کو خدا بھی شوہر اور بیوی کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے فرشتہ نے آ کر ان سے کہا، یوسف سے کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اچھا ضیاء مسیح صاحب، مقدسہ مریم اور یوسف کے حوالے سے چلے بات ہو رہی ہے تو کرتے چلے جائیں کہ یہ شادی کے بغیر جو ہے وہ صرف منگنی ہوئی ہے، اور یہ رخصتی تو بھی ہوئی نہیں لیکن اکٹھے رہنا شروع ہو گئے۔
مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اب کہا کہ رخصتی کا بھی تو ذکر نہیں آیا. ہاں مطلب اس میں ایسا کچھ ہے نہیں, جیسے ابھی آپ نے کلچرل بات تو کر دی لیکن یہاں پہ رخصتی مینشن نہیں ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب متی پہلا باب اس کی 20 آیت میں لکھا کہ خدا نے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, آئے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اب دیکھیے یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے گھر یا اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, تو میں سمجھتی کہ اسی میں سب کچھ ہے کہ اپنے گھر لے آ. یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ جب لایا تو اس نے باجے بجائے, اس نے لوگوں کو ضیافت کی اور دعوت ولیمہ ہوئی اور باقاعدہ سے. مجھے پتہ ہے کہ آج ہماری اکثر خواتین جو ہیں گھروں میں تو وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتی ہیں جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے ہی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے جب آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے شاید یہ خود ہی آ گئی ہوئی ہے. نہیں محترم, اس میں کچھ بات جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے جو آپ کو کے علم میں ہے. جب عام بہت طور ساری چیزیں حذف کر دی گئی ہیں. مصنف جب اس طرح سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے والا ہے وہ آلریڈی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. جب جیسے کہ آپ میرے سے پوچھیں اچھا آپ کی شادی ہوئی, حذف نہیں ہوئی, مختصر کر کے بیان مختصر کر دی گئی ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھی اور پھر میری شادی ہوئی اور ایسا ہو گیا, تو آپ پوچھیں گے اچھا تو آپ نے انگوٹھی بھی پہنائی تھی, اچھا تو پھر آپ نے نکاح بھی ہوا تھا, آپ نے ہاں بھی کہا تھا. تو یہ باتیں جو ہیں وہ اس ایک لفظ میں آ گئی ہیں. تو یہاں پر جب کہا گیا کہ اس کو اپنے گھر لے آ تو مقصد کے رخصتی اور سارا عمل جس کی بتانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی اور وہ موضوع بھی نہیں ہے اور اس پہ زور بھی نہیں دیا جا رہا, تو وہ بات ہے. یعنی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہیرو ہے اور ابھی ہیرو جو چھوٹا ہی ہے تو چھوٹا چھوٹا وہ بھاگ رہا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے, ایک دم سے بس گانا شروع ہوتا ہے اور گانے کے اینڈ پہ یعنی کہ جو کچھ اس وہ کب بڑا ہوا کیسے ہوا وہ آپ کو دکھانا مقصود نہیں ہے, کہانی کو وہاں سے شروع کر دیا گیا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ تو پھر, لیکن آپ کو میں کیتھولک ترجمے کی خوبصورتی کی بات بتاؤں کہ لوکا 2 باب اس کی 5 آیت میں جب مقدس یوسف اور مقدسہ مریم اپنا نام لکھوانے کے لیے ناصرت کے شہر سے وہ بیت لحم کی طرف گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو لفظ ہمارے کیتھولک ترجمے میں آئے ہیں وہ یہ لکھا ہے لوکا 2 باب اس کی 5 آیت میں, تاکہ اپنی منکوحہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. انہوں نے اس کے لیے نکاح کے لفظ بھی یوز کر دیا ہے کہ وہ جب دونوں گئے ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں جب یہ اکٹھے رہنے لگ گئے ہیں تو آخر معاشرہ بھی تو کسی کو اکٹھا رہنے کی اجازت دیتا ہے. تو جب ہم اس وقت دیتا ہے جب تک یہ شادی یہ رسومات یہ رخصتی کا عمل کرتے ہیں تو سب کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی شادی ہو گئی ہے. ڈھول بجانا بھی یہی بات ہوتی ہے کہ سب کو بتایا جائے کہ جی یہ کپل اب بطور میاں بیوی رہے گا اور کوئی بندہ ان پہ اعتراض نہ کرے. اچھا ناظرین, ابھی جو ضیاء المسیح صاحب نے حوالہ بولا ہے یہ دراصل بائبل مقدس کا کلام مقدس کا جو کیتھولک ترجمہ ہے جسے سوسائٹی آف سینٹ پال نے شائع کیا ہے, یہ اس میں سے انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ لفظ جو ہے منکوحہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے نکاح جس جوڑے کا ہو چکا ہو یا جو دونوں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ میاں اور بیوی کے ڈاکیومنٹڈ حوالے سے جو ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوں. اچھا ضیاء المسیح صاحب, کنواری سے پیدائش پہ بھی کافی اعتراضات ہیں اور ہمارے بہت سارے ناظرین نے مختلف حوالوں سے سوالات بھیجے ہیں. ان میں اعتراضات کے حوالے سے بھی کچھ اعتراضات جو ہیں وہ سائنسی نوعیت کے ہیں, کچھ عام نوعیت کے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مذہبی حوالہ سے بھی اعتراضات ہیں. جیسے میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں خصوصاً وہ اس بات پہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ کس طرح سے مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے بات. اور پھر اسی طرح سے مطلب ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے سائنسی اعتبار سے مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر ایک بچے کا پیدا ہونا مشکل بلکہ ناممکن بات ہے.
ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کہانی ہی فرضی اور من گھڑت ہے، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم سائنسی لوگوں کو بھی اس کے بعد جواب دے دیں؟ نہیں یقیناً آپ پہلی بات تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سائنس کے لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ یہ ایک خدا کی قدرت ہے اور معجزہ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی زبان میں ہی سننا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں اسے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں میڈیکل حوالے سے اس پہ بات ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، بایولوجیکل وہ کہتے ہیں کہ سپرم اور اووم ملے تو پھر ہی بچہ پیدا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کوئی سمجھ میں ایسا ہو نہیں رہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں من گھڑت ہے کہ فطرت میں تو ایسا ہو رہا ہے. لیکن سوال تو ہے نا، سوال تو ہے، لیکن فطرت میں ایسا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فطرت میں یا نیچر میں ایسا ہو نہیں رہا. اور اگر آپ واقعی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کا یہ سوال ہے تو اسے یہ جاننا بھی اس کے لیے بہت اچھا رہے گا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہرمافروڈائٹس ایک ہم فیملی کو نام دیتے ہیں. جب ہم اینیمل کنگڈم میں جاتے ہیں تو ہم کچھ جو جانور ہیں ان کو ہرمافروڈائٹس کے نام سے جانتے ہیں، جیسے انسان کا سائنسی نام ہومو سیپینس لیا جی بالکل بالکل. تو اسی طرح ہرمافروڈائٹس جو ہیں وہ دراصل ان کا فیمیل اور میل جو سیکس آرگنز ہیں وہ ایک ہی جانور میں ہوتے ہیں، ہرمافروڈائن. ہاں جی. تو یہ ہرمافروڈائٹس جو ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں بے شک اس میں یہ لوور اینیملز میں ایسا ہوتا ہے، لوور اینیملز میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بھی گروپ ہے پیراتھینوجینسس. اچھا، یہ لوور اینیمل سے مراد میری یہ ہے کہ جو جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، وہ جانور انورٹیبریٹس جو ہوتے ہیں. تو پرتھینوجینسس جو ہے یہ بھی ایک کائنڈ آف سپیشیز کے جانور ہیں. اس میں کچھ مچھلیاں ہیں، اس میں کچھ پرندے ہیں، اس میں کچھ ریپٹائلز بھی ہیں. ریپٹائلز اس میں شامل ہیں. ہاں جی، اس میں ریپٹائلز بھی ہیں، فش بھی اس میں شامل ہیں، برڈ بھی اس میں شامل ہیں، جو اپنے ایگز کو خود ہی فرٹیلائز کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ انڈے دیتے ہیں اور اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوور اینیملز میں، گو کہ میملز میں یا جو ہائر اینیملز ہیں یا انسان ہیں، ان میں ایسا نہیں ہو رہا، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو فوق البشر ہے. دیکھیں جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ جو میڈیکلی ایگزامپلس دے رہے ہیں، آپ لوئر اینیمل کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک اپر ہائر لیول کے اینیمل کے حوالہ سے. ہاں میں ٹھیک ہے، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر میں ایسا ہو رہا ہے، قدرت ایسا کرنے پر قادر ہے اور ایسا ہو رہا ہے نیچر میں، فطرت میں. لیکن جب فوق البشر کی بات آئے گی تو اس پر قوانین جو ہیں وہ بدل بھی سکتے ہیں، اس میں قوانین جو ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، جو پہلے سے طے شدہ قوانین ہیں ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ خدا اگر ایسا کر سکتا ہے تو وہ میملز میں بھی ایسا کر سکتا ہے. اور یہ پہلے سے میں بتا چکا ہوں. نہیں دیکھیں بات سنیں، یہ نیچر ہے، نیچر کا اصول ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ فوق البشر شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جب ہم فوق البشر شخصیت کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلیں اسی پہ بات کر رہتے ہیں. قانون فطرت ہے، اس قانون کو توڑا کیوں گیا؟ اچھا، اگر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی معجزہ، سائنس تو ویسے معجزے کو نہیں مانتی. سائنس کو تو اس بات سے نہیں ہے کہ جو ہے وہ قانون فطرت میں تبدیلی آئے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. تو آخر اگر ایسا قانون توڑا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں ٹھیک ہے، قانون جو تھا وہ حضرت آدم کے بعد سے لاگو ہو گیا کہ مرد اور عورت کے جو ملاپ سے جو آگے نسل چلے گی. لیکن اس کو توڑا کیوں گیا؟ بڑی خوبصورت سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ٹریفک کے بھی قوانین ہیں اور کوئی عام بندہ اس کو ٹریفک کے قوانین کو توڑ نہیں سکتا. لیکن جب آپ لال بتی کو توڑیں گے تو آپ کو اس کو قانون کی توڑنے کی سزا دی جائے گی. لیکن جب ایمبولینس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قانون جو ہے اس کو گاڑیاں بھی رستہ دے دیتی ہیں، موقوف کر دیا جاتا ہے اور اس قانون کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیا جاتا ہے اور ایمبولینس کو اس سے ایگزیمپٹ کر دیا جاتا ہے، مستثنا قرار دے دیا جاتا ہے. اسی طرح ایمبولینس کو تو استثناء اس لیے حاصل ہے کہ دیر از این ایمرجنسی. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح اگر فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے تو اس کے لیے بھی جو قوانین ہیں
ان کو ایگزیمپٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو بھی استثناء حاصل اس ہے. گاڑی کو بھی یہ استثناء اس لیے حاصل ہے کہ دیر از این ایمرجنسی. تو یہاں پہ کون سی ایمرجنسی؟ ہاں دیکھیں وہاں پر کسی ایک شخص کی جان بچانے کی ایمبولینس میں بات ہے، اور جب فائر بریگیڈ جا رہی ہے کافی سارے لوگوں کی جان بچانے کی ضرورت ہے. بلڈنگ، ہیوج بلڈنگ. اور ڈاکٹر انصر شہزاد صاحب جب پوری انسانیت کو بچانے کا مسئلہ ہو تو پھر آپ عرش والے پر فرش کے قوانین لاگو کر رہے ہیں اور اسے آپ قوانین سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بے شک مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے تو وہ پوری انسانیت کو بچانے کی غرض سے آئے تھے، لہٰذا فوق البشر انسان اور اس پر بشری قوانین. تو پھر یہ بشری قوانین جو ہیں وہ توڑے جا سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچانے کا. اچھا، اس بات کو تو آپ قطع نظر نہیں کر سکتے کہ مرکز کی انجیل میں مسیح کی ذات کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، متی کی انجیل میں بھی اور لوکا کی انجیل میں بھی. اچھا، لوکا نے اور متی نے جو ہے وہ اس بات کو باقاعدہ طور پہ درج کیا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ کماری مریم سے پیدا ہو. متی نے بھی اس کو باقاعدہ طور پہ درج کیا ہے اور لوکا نے بھی اس کو باقاعدہ طور پہ درج کیا ہے. اچھا، مرکز نے نہیں کیا. اور اس پہ ہم جو ہمارے ناظرین نے سوال بھیجا ہے کہ اگر مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی ہے، جیسا کہ یہ بحث علماء کرام میں پائی بھی جاتی ہے، تو پھر اس اعتبار سے تو مسیحیوں کا پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا. مطلب یہ ہوا کہ اگر مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی ہے اور مرکز نے یہ بات اپنے جو ہے وہ انجیلی بیان میں نہیں لکھی کہ مسیح یسوع کنواری سے پیدا ہوگا، تو متی رسول اور لوکا رسول اگر اپنے انجیلی بیان بعد میں قلم بند کر رہے ہیں تو انہوں نے درج کیے. تو اس کا مطلب تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مسیحیوں کا پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا اور بعد میں آپ نے ذرا ایک باقاعدہ پلانڈ قسم کی ایک سٹوری کو جنم دیا ہے، بڑے منظم انداز میں ایک خوبصورت سا افسانہ جو ہے وہ گڑھا ہے اور پھر پیش خدمت کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مرکز کی انجیل میں آپ نے بتایا کہ کماری سے پیدائش کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرکز رسول اپنے انجیلی بیان میں اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن متی اور لوکا کی انجیل میں ہمیں کماری کی پیدائش کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. آپ نے کہا کہ مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی، یہ ہم آپ کو پتہ ہے پہلے پروگرامز میں اس پر تھوڑی ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن یقیناً ہمارے مطابق متی کی ہی انجیل ہی پہلے لکھی گئی. اور پھر بھی چاہے مرکز پہلے لکھے یا بعد میں لکھے، یہاں پہ کسی بات کا ذکر نہ کرنا، کسی بات کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اسے مانتے نہیں ہیں. اصل میں چونکہ یقیناً ہمارے ناظرین نے وہ والے ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ نہیں دیکھے ہوں گے جن پہ ہم نے اس پہ بڑی تفصیلاً بحث کی ہے، اس لیے انہوں نے اس پہ بات کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے پہلے لکھی ہے چاہے نہیں لکھی ہے، اوکے، بات ہم اس پہ کرتے ہیں کہ اس نے ذکر کیوں نہیں کیا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مرکز نے اگر اس کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، یا اس سے ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ دراصل مرکز اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتا تھا. دیکھیں مرکز کی جو انجیل ہے وہ شروع ہی یسوع کی منادی سے ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھیں نا اتنی ساری باتیں تفصیلاً لکھ دی ہیں تو اس میں فرض کریں میں پاکستان پہ مضمون لکھ رہا ہوں اور میں لکھتا ہوں کہ پاکستان میرا پیارا ملک، اور میں شروع کر دیتا ہوں اور میں نے یہ اس میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معاذ وجود میں آیا تھا. تو لہٰذا ظاہر ہے آپ تو پھر مجھ پہ اسی قانون کی روشنی میں یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ بھی میں پاکستان بننے کے حق میں ہی نہیں ہوں اور نہ میں پاکستان کو مانتا ہوں کہ وہ بنا تھا، بلکہ میرا ایمان یہ ہے کہ پاکستان پہلے سے ہی موجود تھا. نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ الہام سے لکھی گئی ہے جی تو وہاں پہ یہ الہام آ رہا ہے اور یہاں پہ کیوں نہیں؟ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو زیادہ کرے دینا. دیکھیں یہاں پر مرکز کی انجیل میں کیا لکھا ہے، اور یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی بپتسمہ کی منادی، اور یہاں سے بات ہی منادی سے. اور لکھا ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا اور یہاں سے منادی کا آغاز ہو گیا. اس کے موضوع میں جو پہلا حصہ ہے وہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں متی کے موضوع میں ہے یہ، لوکا کے. اور ایک اور بات آپ کو بات میں بتاؤں، لوکا ایک طبیب تھا، ڈاکٹر تھا. اس کے لیے بینگ اے ڈاکٹر یہ ماننا کہ کنواری سے پیدائش کسی بچے کی ہو سکتی ہے، یہ اس کے اپنے شعبے کے حوالے سے یہ ماننا ناممکن تھا. لیکن اگر وہ مان کر آپ تک بات پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اور پھر متی جو کہ
یہودی بیک گراؤنڈ سے تھا، اس کے لیے اس کو ماننا بھی ممکن نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کو یہ لکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات میں اتنا دم تھا اور پکی تھی، اور وہ مقدسہ مریم کی جو ان کے ساتھ اب رہا کرتی تھی بطور ایمانداروں کے ساتھ، یسوع کے شاگردوں کے ساتھ بطور ماں کے وقت گزارا کرتی تھی، تو وہ اس کی شخصیت کو بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بولنے والی خاتون نہیں ہے، اور پھر خدائے روح القدس کی رہنمائی میں بھی یہی بات ان تک پہنچ رہی تھی کہ اس کو ایسے ہی لکھا جائے۔ لہٰذا اس حوالے سے تو بائبل مقدس مقدسہ مریم کے کردار پہ بڑا واضح بات کرتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کسی نے ذکر نہیں کیا تو وہ مانتا نہیں تھا، نہیں، وہ اس کے موضوع میں شامل نہیں۔ اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے چونکہ آفٹر 30 ایئرس کی جو زندگی ہے اس کو موضوع سخن بنایا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ بات چیت اس نے نہیں کی۔ جی، اور اگر مطلب اس نے اگر کنواری سے پیدائش کا ذکر نہیں کیا تو اس نے یسوع کے پیدا ہونے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مناسب لگتا ہے کہ اس نے اس پہ بات نہیں کی۔ یہاں تو ہوتا ہے نا کہ اس نے کیا ہوتا کہ پیدا تو ہونے کی بات تو کی ہوتی، لیکن کنواری سے پیدائش کا ذکر نہ کیا ہوتا پھر سوال بنتا تھا۔ اس نے تو پیدائش کا بات ہی نہیں کی، اس نے سیدھی جا کے یردن سے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے تو وہاں سے بات شروع کی۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ صرف جب منسٹری شروع کی ہے، خدمت کا آغاز کیا ہے، وہاں سے اس نے جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے اور پھر اختتام تک لے کے گیا ہے، اور معجزات کو ہی جو ہے وہ جی ناظرین اس بات کو بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں ضیاء المسیح صاحب کہ چونکہ اس کا موضوع سخن ہی فرق ہے، وہ تو 30 ایئرس کی بعد کی زندگی یا حیات مبارکہ جو ہے وہ اس کو موضوع سخن بنا رہا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اگر وہ اس بات کو موضوع جو ہے وہ احاطہ تحریر میں نہیں لا رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ متی رسول اور لوکا رسول سے الگ کسی جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ اس کا وہ چونکہ موضوع نہیں ہے، اس کے لیے یہ اہم نہیں ہے، اس لیے اس کو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری بات، جیسے لوکا چونکہ میڈیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والا شخص تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا ماننا بڑا ضروری تھا اور اس نے اس کو مینشن بھی کر دیا، اور متی چونکہ یہودی نسل سے تھا اور یہودی بیک گراؤنڈ رکھنے والا شخص تھا، اس اعتبار سے اس کا بھی اس کو مینشن کرنا بڑا ضروری تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے۔ آج کے سوالات یقیناً آپ نے بہت سے حوالوں سے علمی، روحانی اور تعلیمی حوالے سے معاونت حاصل کی ہوگی آج کی گفتگو سے، اور ضیاء المسیح صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی کہ کس طور سے وہ ان سوالوں کے حتمی جوابات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سوال ہوں گے آپ کے، لیکن جواب ہوں گے بائبل سے، بائبل کے خدا سے، خدا کے خادم سے، خدا کے کلام اور خدا کے الہام سے۔